ونصلي ونسلم علی رسول الکریم۔ پہلے بھی کئی مجلسوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ ایک ہوتی ہے وہ زندگی جو ایک نظم کے تحت ہو، اور ایک ہوتی ہے وہ زندگی جس کا کوئی نظم نہ ہو۔ نظم والی زندگی انسانی زندگی، بے نظمی بد نظمی زندگی حیوانی زندگی۔ انسان کی زندگی کا ایک نظم ہے، وہ سوتا ہے تو ایک نظم لے کے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو پہلے دن میں ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک نظم ہوتا ہے۔ ہر ادارے کا، ہر سکول کا، ہر یونیورسٹی کا، ہر فیکٹری کا، حتیٰ کہ ہر گھر کا بھی ایک نظم ہوتا ہے۔ کام کرنے کا بھی، کام لینے کا بھی، چیزوں کے رکھنے اٹھانے کا بھی، ہر چیز کا ایک نظم ہوتا ہے۔ یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں ہماری ضرورت ہے، لیکن ایک بندہ نظم سے نہ کھائے، جیسے آیا جس وقت آیا جو آیا، تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا، بھینسا ہوگا، بھینسا۔ ہمارے ایک عالم تھے، اس کا ایک مناظرہ ہوا کسی بد مذہب بے مذہب سے، تو ان کا مولوی بھی آ گیا، ہمارا مولوی بھی پہنچ گیا۔ اب ان کے مولوی کے سامنے جب کھانا وانا آیا، اس نے یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم۔ ہمارے مولوی صاحب کے سامنے آیا، تھوڑا سا کھایا، تو ایک بندہ ادھر بھی دیکھ کے آیا تھا، ادھر بھی دیکھا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کا کام نہیں اس سے مناظرہ کرنا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے اتنی پراتیں کھا لی ہیں، تو نے جتنی سارا کھایا، تو کیا مناظرہ کرے گا اس سے؟ اس نے اتنا بھینسے جتنا کھا لیا ہے، تو نے تھوڑا سا کہا، تو کیا مناظرہ کرے گا اس سے؟ تیرا کام نہیں ہے اس سے مناظرہ کرنا۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہا دیکھو بھی اگر مناظرہ کھانے کا ہوا تو میں نہیں کروں گا، پھر کوئی بھینسا پکڑ لے۔ مناظرہ علم کا ہوا تو پھر میں کروں گا، مناظرہ ہوا کھانے کا پھر کسی جانور کو پکڑ لیں گے۔ تو اب ایک انسان کھانے کا کوئی نظم نہ رکھے، جو آیا جس وقت آیا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پرہیز نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو کیا ہوگا؟ بیمار ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جانوروں والی زندگی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی کیسی ہے؟ نظم والی۔ نظم والی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ تکلیف سے بچاتا ہے، اور دوسرے کو بھی بندہ تکلیف سے بچاتا ہے۔ نظم والی زندگی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاتا ہے اور دوسرے کو بھی تکلیف سے۔ مثال کے طور پر آپ نے بستر سمیٹے ہیں، سوئے ہوئے تھے، سارے اٹھے ہیں، اب بستر سمیٹ کے ایک ایسے پکڑا، بستر کو ایسے پھینکا، جا اوپر نیچے جہاں جا پڑا۔ اب جس وقت تلاش کرنے جائیں گے، دوبارہ اٹھانے بھی تو ہے نا، پھر کیا حال ہوگا؟ پھر وہیں بستروں کے اوپر کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر، اس کا نہیں مل رہا، اس کا نہیں مل رہا۔ اور اگر رکھے ایک سلیقے سے ہوں گے تو پھر اٹھاتے وقت بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اپنا بستر بھی خراب نہیں ہوگا، کسی اور کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب جوتے بغیر اتارتے ہیں، اگر بغیر سلیقے کے ایسے 100 بندے نے 200 بندے جوتے اتار دیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جب واپس جائیں گے ایک دوسرے کے جوتوں کو لتاڑ رہے ہوں گے، جوتے مل نہیں رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اور اگر جوتے کی جگہ بنی ہوئی ہو اور ہر بندہ جوتے کو وہاں اپنی جگہ پر رکھے، واپس جا کے وہیں سے اٹھائے گا آرام سے، کوئی نظم میں گڑبڑ نہیں ہوگی، نہ خود کو تکلیف ہوگی، نہ کسی اور کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب سونے کی جگہ ہیں، اگر بچوں کے لیے جگہ مقرر، یہاں آپ نے سونا ہے، یہاں آپ نے سونا ہے، یہاں آپ نے سونا ہے، اب ہر بندہ بستر اٹھائے گا، اپنی جگہ پر آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سونے کی جگہ مقرر نہیں ہے، آج یہاں میں سویا تھا، کل وہاں آ کر کے اور بستر لگا دے گا، میں کسی اور کی جگہ پر لگاؤں گا، وہ مجھے آ کر کے اٹھائے گا کہ یہاں تو یار میری جگہ تھی، پھر کوئی اور جگہ پر سوؤں گا، پھر وہ کوئی اور آ جائے گا، تو بد نظمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بد نظمی ہو جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسانی زندگی اور حیوانی زندگی کا بڑا فرق ہے۔ یہاں باہر میں 2-3 پودے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں نا گملے میں 2-3 پودے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کو تو ماشاءاللہ اس کا جنازہ تو پڑھ دیا آپ لوگوں نے، اللہ اس کو آخرت اس کی اچھی کرے، ختم کر دیا نا۔ ایک کو تو صاف کر دو، مسجد سے باہر پھینک دیا۔ اب ایک پودا ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں اس کو، کوئی شریف آدمی محبت والا ہوگا بیچارہ، جا کے اس کو پکڑ کے جو ہلا کے دیکھتا ہے، اور اس کی مٹی جو نا ادھر ادھر ہو کھڑی ہوتی ہے روزانہ۔ یہ اللہ کا بندہ، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو نہ چھیڑو، تمہارے پیٹ کی مروڑ ختم نہیں ہوتی۔
نہیں، اس کو جا کے پکڑ کے کوئی بندہ باقاعدہ ہلاتا ہے، ادھر ادھر یوں کرتا ہے، پھر لکڑی جہاں کھڑی مٹی ساتھ لگی ہوتی ہے نا، پھر وہ مٹی ہٹ جاتی ہے ادھر ادھر، پھر درمیان میں خلا ہو جاتا ہے۔ اب 2-4 دنوں کے بعد یہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اگر ہم باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا نظم۔ اللہ کے بندے زندگی ایسی گزارو کہ اس زندگی سے خود کو بھی راحت ملے اور دوسرے کو بھی راحت ملے، اور یہی ہمارا زمانہ ہے سیکھنے کا۔ یہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے یہ سیکھنے کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کی اپنے گھر میں بچپن میں تربیت نہیں کرتا، ان کو نہیں سکھاتا، تو بڑے ہو کے پھر وہ اتنا چیختا ہے، پھر سر پکڑتا ہے، پھر کبھی جا کے تبلیغی جماعت والوں کہہ رہا ہے وہ جی مہربانی کرو اینوں لے جاؤ، اے ساڑھے دن مت مار دیتی ہے، گھر سارا عذاب بنا دیتے، اینوں لے جاؤ تسی مہربانی کرو، انہوں کوئی چلے تے کوئی 4 منٹ لے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ کئی سارے لوگ ہیں منتیں کر رہے ہیں بیچارے، اولاد اتنی بگڑ گئی اور وہ بات ہی نہیں سنتے، باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے، بڑے کو بڑا نہیں سمجھتے، روزانہ لاما، تیرے بیٹے نے یہ کیا، تیرے بیٹے نے یہ کیا کر رہے ہیں، باپ بیچارہ سن رہا ہے، کیا کرے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ بچپن میں اس کی تربیت نہیں۔ تو بچپن یہ آپ کا بچپن ہے، آپ تربیت کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم نے زندگی کی ایک ایک چیز کو سیکھنا ہے، وضو کرنا ہے اس کو بھی سیکھنا ہے، وضو کے لیے انتظار کرنی ہے، ساتھی آگے پیچھے ساتھی زیادہ ہیں، واش روم تھوڑے ہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ اگر واش روم استعمال کرنا ہے، صبح کا وقت ہے، ماشاءاللہ جہاں بیٹھے ہوئے نیند گار ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھے بھی کنڈی لگائی اور اندر میں یوں کر، اب باہر بیچارے 2-4 انتظار کر رہے ہیں، یہ واش روم بیٹھا نیند کر رہا ہے، جب تک دروازہ کھٹکاؤ نہیں، جب تک حضرت صاحب کو اندر سے اٹھاؤ نہیں کہ جناب آپ کے دفتر سے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ استراحت کی جگہ نہیں ہے، آپ وہاں آرام نہ فرمائیں، آپ باہر تشریف لے آئیں، تو اس وقت تک حضرت صاحب کو ایسے نشائی بیٹھے ہوتے ہیں اندر میں جا کے نشے سے، کوئی پتہ نہیں ٹوٹی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، کہاں بیٹھا ہوں، واش روم ہے، یہاں تو بندہ مجبوری کی وجہ سے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، نفرت کی جگہ ہے، گندی جگہ ہے، یہاں سے بندہ جلدی نکلتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جہاں بستر لگا لیتا ہے، وہ وہاں سونے کی جگہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے؟ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اب بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اب یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی نظم والی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو نظم والا بنائیں، اپنے آپ کو بھی راحت پہنچائیں، دوسروں کو بھی راحت کا ذریعہ بنیں، تربیت ایسی حاصل کریں تاکہ بڑے ہو کر کے آپ معاشرے کے کارآمد فرد بنیں، اچھے انسان بنیں، جس سے معاشرے میں ایک اچھے آدمی کا اضافہ ہو، اس معاشرے میں آپ خیر کا ذریعہ بنیں، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں۔ ابھی سے اگر نہیں سیکھیں گے میرے بیٹو تو پھر بعد میں یہ بھول ہے، یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بڑا ہو کے میں ایسا بن جاؤں گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جب شروع سے کسی بھی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی رکھ لی جائے، بنیاد کمزور رکھ لی جائے تو کہ بڑی عمارت اوپر بنا کے پھر بعد میں بنیاد مضبوط ہو جائے گی، پھر سیدھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جس درخت کی پہلے سے نیچے سے ٹہنی تنا اس کا ٹیڑھا ہو گیا پھر بعد میں سیدھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آج آپ کا وقت ہے، آج اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں، راحت والی زندگی بنائیں، نظم والی زندگی بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے مثالیں دی ہیں، اس طریقے سے اور کتنی بے شمار مثالیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق